بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملے کی 3 مثالوں کے ساتھ شرح پیش کرتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ منقول کو معقول پھر معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کا نتیجہ تھا۔ منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مسئلہ جو قرآن میں یا حدیث میں ہے اسے منقول کہتے ہیں، اس کو پھر عقلیات سے سمجھانا اسے معقول کہتے ہیں، اس کو پھر مثال سے پیش کرنا اسے محسوس کہتے ہیں۔ 3 لفظ سمجھ آ گئے؟ منقول پھر معقول اور پھر محسوس۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ منقول کو معقول بناتے اور پھر معقول کو محسوس بنا کر پیش کرتے تھے۔ میں اس جملے کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ نمبر 1 مسئلہ بھی ہوگا، مثال بھی ہوگی۔ ہمارے ہاں قرآن کریم میں آیت موجود ہے، احادیث میں بھی تذکرہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا آیت بلا دیں، اس آیت سے بہتر یا اس جیسی آیت اللہ حضور کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، جس نے پہلی آیت دی ہے وہ دوسری بھی دے سکتے ہیں، پہلی بلا سکتے ہیں تو نئی عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو منقول ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک حکم پہلے تھا وہ بدل گیا، اب پہلے حکم پر عمل کریں گے تو گناہ ہوگا۔ عام بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو حکم پہلے تھا اور اب بدلا ہے، تو پہلے اس حکم کو کریں تو ٹھیک تھا، اب کریں تو غلط، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی ذرا وجہ سمجھیں۔ جب ایک چیز تعمیر ہو رہی ہو، زیر تعمیر ہو تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے، اور جب تعمیر مکمل ہو جائے تو پھر نوعیت اور ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوران تکمیل چیز کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور جب چیز مکمل ہو جائے تو حیثیت اور ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عقلی چیز ہے کہ جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے، اس پر جتنی مثالیں دیں وہ آدمی بڑے آرام سے سمجھا سکتا ہے۔ جب ایک چیز مکمل ہو رہی ہو اور بن رہی ہو، اس کی حالت بالکل مختلف ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر حالت اس کی خود انسانی وجود جب تکمیل کے مراحل سے گزرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب مکمل انسان بنتا ہے پھر کیفیت بالکل اور ہوتی ہے۔ آپ مٹھائی بنتی ہوئی دیکھ لیں تو کھانے کو دل نہ کرے، اور جب تیار دیکھ لیں تو چھوڑنے کو دل نہ کرے۔ جب مٹھائی بن رہی ہوتی ہے اس وقت دیکھ لیں تو کھانے کو دل نہ کرے، اور جب تیار مٹھائی سامنے آ جائے تو پھر
چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ تو دوران تعمیر حیثیت اور ہوتی ہے، تعمیر مکمل ہو جائے تو حیثیت اور ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کی مثال سمجھے، میں نے منقول کو پہلے معقول بنایا اور اب معقول کو محسوس بنانے لگا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہے اور مسجد کی تعمیر کے دوران امام مسجد اعلان فرما رہے ہیں بھی مسجد کی تعمیر شروع ہے، جو حضرات اس میں چندہ دینا چاہیں وہ دے دیں۔ ایک بندہ مسجد کے باہر کھڑا ہے اور باہر 100 روپیہ اس کے ہاتھ میں ہے اور باہر کھڑا ہے، مولانا صاحب اسے فرماتے ہیں اندر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے جی میں نے جوتی پہنی ہوئی ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں جوتی پہنی ہے تو پھر کیا ہوا؟ ابھی مسجد کا فرش نہیں لگا، ابھی مسجد میں اینٹیں نہیں لگیں، مسجد کے سین میں روڑے پڑے ہیں، بجری پڑی ہے، ریت پڑی ہے اور بندہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اب جوتے پہن کر اندر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اندر کیوں نہیں آ رہا؟ جوتے پہن کے آئے تو سمجھتا ادب کے خلاف ہے، جوتے اتارے تو جراب گندی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں اندر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جوتوں سمیت آ جائے۔ وہ جوتوں سمیت آ گیا ہے، 100 روپیہ دیا اور چلا گیا۔ وہ باہر چلا گیا سعودی عرب، 2 سال کے بعد واپس آیا تو مسجد بن چکی ہے، اس میں فرش لگ چکا ہے، قالین بچھ چکے ہیں۔ اب وہ بندہ باہر سے اندر آیا، پھر 2 سال پہلے آیا تو 100 روپیہ تھا، 2 سال بعد آیا تو اس کے پاس 100 ریال ہے، جس کے 2600 پاکستانی بنتے ہوں گے۔ وہ اندر آیا تو مولوی صاحب کہتے ہیں باہر کھڑے رہو، اندر نہیں آنا، باہر کھڑے رہو۔ اب وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، پچھلے سال مولوی صاحب کہتے ہیں اندر آنے میں حرج نہیں ہے اور اب کہتے ہیں باہر کھڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پچھلے سال پیسے چاہیے تھے تو مجھے کہا جوتے پہن کے آ جاؤ، اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو اب مجھے اندر نہیں آنے دے رہے۔ اس نے بالکل معنی غلط لے لیا، حالانکہ جب گزشتہ سال آیا تو مسجد زیر تعمیر تھی اور جب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ جب تعمیر ہو رہی تھی تو جوتے پہن کے آنا خلاف ادب نہیں تھا، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی اب جوتے پہن کے آنا خلاف ادب ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب ایک چیز تعمیر کے مراحل میں ہو اس کے احکام اور ہوتے ہیں، اور جب مکمل ہو جائے احکام اور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور دین یہ 23 سالہ دور نبوت میں مکمل ہوا ہے، تو جب مکمل ہو رہا تھا اس میں امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی پیچھے آتا ہے اور اگر پوچھتا ہے کون سی رکعت ہے، دوسرا مقتدی کہتا ہے جی تیسری رکعت ہے، پوچھ کر بتا دیتا ہے۔ اور جب نماز مکمل آ گئی اب اگر آ کر پوچھے کون سی رکعت ہے اور وہ اتنی بات ہی کہہ دینا کہ نہ پوچھو، اس کی بھی ٹوٹ جانی ہے۔ اب بالکل خاموش رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جب نماز مکمل ہو رہی پوچھنا بھی جائز، چلنا بھی جائز، بولنا بھی جائز، باتیں بھی جائز، اور جب نماز مکمل ہو گئی اب نہ چلنے کی گنجائش، نہ بولنے کی گنجائش، نہ پوچھنے کی گنجائش، اب اس نے خاموش رہنا ہے۔ تو جب نماز مکمل ہو رہی تھی احکام اور تھے، اور جب مکمل ہوگی پھر احکام اور ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ جب ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھا اب نہیں ہے، رفع الیدین پہلے تھا اب نہیں ہے، رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے۔ اور جب ہم حدیث مسلم پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ تم کیا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو، نماز میں سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ غیر مقلد کہتا ہے اس سے رفع الیدین مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ جو نبی کا عمل ہے وہ شرارت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا عمل ہے اس کو گھوڑے کے دم کے ساتھ تشبیہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو نبی کے عمل کی توہین ہے، اس لیے ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے مراد رفع الیدین نماز والا ہے، اسے سنت بھی کہو، نبی کا عمل بھی کہو، اور پھر یہ بھی کہو کہ نہیں یہ شرارت ہے، یہ گھوڑوں کے دم کی طرح ہے، یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ ہم نے کہا نہیں، بات سمجھو، جب مکمل ہو رہا تھا تو مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے اور منہ کعبہ کی بیت المقدس کی طرف کرتے۔ اب انسان نماز پڑھے تو منہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، تو جب بیت المقدس بدل کے کعبہ قبلہ بن گیا ہے، اب اگر بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے اب اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اب اس کو شرارت کہیں گے۔ کوئی بندہ کہے یہ کیسے شرارت ہے، جو کام نبی نے کیا وہ کیسے شرارت ہے؟
بھئی جب اللہ کے نبی نے کام فرمایا تو عبادت تھی، جب کام نبی نے چھوڑ دیا اب کریں گے، اب عبادت نہیں، اب شرارت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کریں گے تو اب کیا ہے؟ شرارت۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جب نماز مکمل ہو رہی تھی احکام کی نوعیت اور تھی، جب نماز مکمل ہوگی تو احکام کی نوعیت اور ہے، اس لیے ہم رفع الیدین کو منسوخ کہتے ہیں اور ترک رفع الیدین کو ناسخ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، اب انسان کو ترک رفع الیدین پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ترک رفع الیدین سنت ہے اور رفع الیدین مکروہ تحریمی ہے۔ ترک رفع الیدین کرے تو ثواب ہے، رفع الیدین کرے تو گناہ ہے۔ میں پہلے سے کہا تھا تھوڑا سا وقت ہو رہا لمبا، تو پھر میں مفتیان کی موجودگی میں اس مسئلے کو چھوڑوں، کیونکہ ہمارے عام مفتیان کا ذوق ہوتا ہے یہ اولا خلاف اولا کا مسئلہ ہے، نہ کرے تو بہتر ہے، کرے تو جائز ہے۔ یہ ہم نے بحث کیوں چھیڑی ہے؟ ہم نے اولا خلاف اولا کا معنی نہیں سمجھا۔ دو مجتہد کے درمیان جب اختلاف ہو پھر اولا خلاف اولا کا معنی اور ہوتا ہے، اور ایک مجتہد کی دو رائے ہوں پھر اولا خلاف اولا کا معنی اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عصر سے قبل کی جو 4 سنتیں ہیں پڑھ لیں تو اولا ہے، نہ پڑھیں تو خلاف اولا۔ یہ 2 رائے نہیں ہے، ایک بندے کی 2 رائے ہے۔ ایک بندے کی 2 رائے ہوں تو معنی اور ہوتا ہے، 2 بندے کی رائے ہوں تو پھر معنی اور ہوتا ہے۔ ائمہ مجتہدین کا باہمی اختلاف یہ اولا خلاف اولا کا ہے، راجح اور مرجوح کا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ طالب علم بیٹھے ہیں، اگر عورت بالغہ ہو، باکرہ ہو، والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، ہمارے یہاں ہو جاتا ہے؟ حنفیہ کے یہاں بتاؤ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں؟ حنفیہ کے یہاں ہو جاتا ہے، شوافے کے یہاں۔ تو یہ اولا خلاف اولا ہے یا نہیں؟ اولا خلاف اولا ہے، راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ اب راجح مرجوح کا معنی کیا ہوگا؟ حالانکہ جائز نہ جائز ہے راجح مرجوح۔ اگر ایک آدمی کے جسم سے خون نکلے اور بہہ پڑے اس عضو کی طرف جس کو غسل یا وضو میں دھونا ضروری ہے، آپ بتاؤ ہمارے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اور امام شافعی کے یہاں تو یہ اولا خلاف اولا ہے یا نہیں؟ حالانکہ طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے، تو اولا خلاف اولا کیسے ہوا؟ یہ اولا خلاف اولا فقہا کی اصطلاح ہے جسے سمجھنے میں ہمیں غلط لگی ہے اور ہم مناظرین پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ مسئلہ اولا خلاف اولا کا تھا تو مناظرے کرتے پھرتے ہو۔ بھئی اولا خلاف اولا کا معنی توجہ رکھنا، اولا خلاف اولا کا معنی یہ ہے ایک رائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، ایک رائے حضرت امام شافعی کی ہے، ہم دلائل کی بنیاد پہ ترجیح امام ابو حنیفہ کی رائے کو دیتے ہیں، امام شافعی کے مقلد دلائل کی بنیاد پہ ترجیح امام شافعی کی رائے کو دیتے ہیں۔ راجح مرجوح کا معنی یہ ہے، راجح مرجوح کا معنی یہ نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، یہ راجح مرجوح کا معنی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اس مسئلے پہ تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہے اور ترک رفع الیدین یہ ناسخ ہے۔ بات چل پڑی ہے، میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بعض حضرات کے ذہن میں آتا ہے اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو امام شافعی منسوخ پہ عمل کرتے ہیں، ہم ناسخ پہ عمل کرتے ہیں۔ نسخ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نسخ منسوخ، ایک ہوتا ہے نسخ اجتہادی۔ ہم رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں لیکن نسخ منسوخ نہیں ہے، نسخ اجتہادی ہے۔ نسخ منسوخ کا حکم اور ہوتا ہے، نسخ اجتہادی کا حکم اور ہوتا ہے، لیکن یہ گنجائش امام شافعی کے لیے ہے، غیر مقلدین کے لیے نہیں ہے۔ بعض مجتہدین کے لیے گنجائشیں ہوتی ہیں اور غیر مقلدین کے لیے قطعاً میں گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک ہی مسئلہ ہے، اگر مجتہد بتائے تو گنجائش ہے اور غیر مجتہد بتائے تو کوئی گنجائش نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھنا، میں اس کو یوں کہوں گا، اگر ایک ہی مسئلے میں مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی قابل قبول ہے اور غیر مجتہد سے ثواب ہو جائے تو بھی ناقابل قبول ہے۔ مسئلہ ایک ہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں مکہ والوں کا رفع الیدین ٹھیک ہے، غیر مقلدین کا کیسے غلط ہے؟ مدینہ والوں کا ٹھیک ہے، ان کا کیسے غلط ہے؟ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا بھائی عقل سے کام لو، وہ رفع الیدین مجتہد کا ہے، یہ رفع الیدین غیر مقلد کا ہے۔ مجتہد کا رفع الیدین خطا ہو تب بھی اجر ہے اور غیر مقلد رفع الیدین ثواب ہو تب بھی گناہ ہے۔ یہ دلائل آپ نے پڑھے ہیں، میں صرف تکرار کرا رہا ہوں۔ آپ نے ایک دلیل پڑھی ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران،
فَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اور دوسری حدیث آپ نے تفسیر کے مبادیات میں پڑھی ہے، من قال فی القرآن برائیہ فقط اخطأ وإن اصاب۔ اس کا کیا فقط اخطأ وإن اصاب، وہ جو فرمایا نا ثم اخطأ فلہ اجر، وہ مجتہد کے لیے ہے، اور یہ جو فرمایا نا فقط اخطأ وإن اصاب، یہ غیر مجتہد کے لیے ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی اجر ہے، اور غیر مجتہد سے ثواب ہو جائے تو بھی گناہ ہے۔ امام شافعی کا رفع الیدین اگر خطا ہو نا پھر بھی ٹھیک ہے، وہ جنت میں لے کر جائے گا، اس پہ اجر ہے، اور غیر مقلد رفع الیدین ثواب ہو جائے تو بھی غلط ہے، یہ جہنم میں لے کر جائے گا، جو کہ غیر مقلد کا رفع الیدین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں چلے ایک مثال دے دیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ بتاؤ، اگر سند یافتہ ڈاکٹر ایک دوا دے اور اس دوا سے مریض کو نقصان ہو، اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، اور وہی دوا عطائی ڈاکٹر دے اور مریض کو شفا ہو، اس کے خلاف پرچہ ہے۔ محکمہ ہیلتھ والے پرچہ کاٹیں گے، تو نے کیسے علاج کیا ہے اس کا؟ اس نے کہا جی اب مریض بھی کہہ دے نہیں اس کو کچھ نہ کہو، اس نے دوا دی میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، گورنمنٹ اور محکمہ ہیلتھ کہے گا نہ اس کو اختیار نہیں تھا، اس نے علاج کیوں کیا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی جنت، اور غیر مجتہد سے ثواب ہوا ہو جائے تو بھی جہنم۔ اگر تربیت سند یافتہ ڈاکٹر غلط علاج کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جو سند یافتہ نہیں وہ ٹھیک علاج کرے تب بھی FIR اور جیل ہے۔ تو غیر مقلدین کی مثال اناڑی کی ہے، اور مجتہد کی مثال کھلاڑی کی ہے۔ کھلاڑی کا کام اور ہوتا ہے، اناڑی کا کام اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں محسوس نہ فرمائیں، یہ ہمارا فن ہے، جب تک کسی بندے پر فن کھلتا نہیں ہے اس وقت تک بندے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ جامعۃ الرشید میں شعبان میں مدرسین کا جو کورس ہوتا ہے اس میں 2 مدرس تھے، میرا بھی ان نے بیان رکھا، میں نے جامعۃ الرشید میں کہا، میں کوئی آپ کو نہیں کہتا، ہم اپنی بات بڑی کھل کر کہتے ہیں، میں نے کہا رویت ہلال کا مسئلہ ہو ہم تم سے پوچھیں، مسئلہ حیات ہو آپ ہم سے پوچھیں، وہ آپ کا فن ہے، یہ ہمارا فن ہے۔ اس فن پر ہم تمہیں مشورے نہیں دیتے، اس فن پر ہمیں مشورے مت دو۔ آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے نا، فن والے پر فن کے بارے میں رجوع کرتے ہیں، فن کسی اور کا رجوع کسی اور سے کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بتا رہا تھا منقول کو معقول اور معقول کو محسوس بنا کے پیش کرنا، یہ کام ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نسخ یہ ایک منقول مسئلہ ہے، تعمیر یہ معقول بات ہے۔ پھر میں نے جو مسجد کی مثال دی ہے کون سی ہے؟ محسوس ہے۔ اب یہ منقول کو معقول بنائیں پھر محسوس کریں بنائیں تو دیکھیے اب امت کیسے آپ کی بات کو سمجھتی ہے۔ دوسری مثال سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اسماء مبارکہ اور نام پڑھے ہیں، اس میں ایک نام ہے اول اور ایک نام ہے آخر، ایک نام ہے اول اور ایک نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر بھی ہیں۔ یہ منقول ہے کہ حضور پہلے نبی بھی ہیں، حضور آخری نبی بھی ہیں۔ ایک بندہ سمجھتا ہے ایک پہلا بھی ہو آخری بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طالب علم درس گاہ میں آئے اور 100 طالب علم ہوں، ایک کا نمبر اول بھی ہو نمبر آخر بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ آخری ہوگا یا پہلا ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر اول بھی ہے اور حضور کا نمبر آخر بھی ہے۔ یہ ایک منقول مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس منقول کو معقول بناتے ہیں اور پھر معقول کو محسوس بناتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا بات سمجھنا کہ یہ نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا نبی اول اور نبی آخر ایسے ہیں کہ جیسے آپ پرکار لے کر ایک دائرہ بنائیں تو پرکار کے ایک طرف سے نقطہ بنتا ہے اور پرکار کے دوسرے کونے سے ایک گول خط بنتا ہے، اس نقطے کا نام مرکز ہے اور گول خط کا نام دائرہ ہے۔ یہ جو مرکز ہے یہ بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے، تو یہ وجود میں اول ہوتا ہے، مرکز بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے۔ آپ پرکار رکھیں،
ایک نقطہ بن گیا ہے۔ آپ اس پرکار کو چلانا شروع کریں، جہاں سے چلی یا وہاں رکے تو گول خط بنا ہے۔ اس گول خط کا نام دائرہ ہے اور اس نقطے کا نام مرکز ہے۔ تو یہ مرکز بنتا تو پہلے ہے لیکن نظر سب سے بعد میں آتا ہے۔ پرکار رکھی، نقطہ بن گیا ہے۔ اب یہ دائرہ جب بنا، پرکار اٹھائی ہے تو دیکھو دائرہ نظر آ گیا ہے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے اور ہمارے محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے۔ اور مرکز کی خوبی یہ ہے وہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ ہمارے نبی اول ہیں وجود نبوت میں، نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ نبی اول ہیں وجود نبوت میں اور نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ اور مرکز کی خوبی کیا ہے؟ بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت کیسے ہیں؟ باقی انبیاء دائرہ نبوت کیسے ہیں؟ یہ مستقل ایک بحث ہے جس کو مولانا ننوتوی کا فلسفہ ہی حل کرتا ہے اور عام بندے کے بس میں اس کو حل کرنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آئیں تو پھر بندہ مانتا ہے، نہ سمجھ آئے الناس اعداء لما جاہلوا، نہیں سمجھ آئے گا فتویٰ ان پہ لگاتا ہے، حالانکہ سمجھ خود کو نہیں آیا تھا اور فتوی ان پہ لگاتا ہے کہ مولانا ننوتوی کے علوم قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے دوسری مثال پیش کی ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور مرکز نبوت ہے اور باقی انبیاء دائرہ نبوت ہے۔ مرکز سے دائرہ بنتا ہے، دائرے سے مرکز نہیں بنتا۔ ہمارے نبی کی نبوت پہلے ہے، باقی انبیاء کی نبوت بعد میں ہے۔ اس مولانا ننوتوی نے تحذیر الناس میں ایسی بہترین گفتگو کی ہے، اگر بندے کو سمجھ آئے نا تو خلوت میں بیٹھ کر بھی عشش کرتا ہے کہ کیسی عجیب بات مولانا ننوتوی نے فرمائی ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، مولانا ننوتوی فرماتے ہیں نبوت کی بنیاد علم پر ہوتی ہے اور ہمارے حضور کا علم سارے انبیاء کے علوم کے لیے منبع ہے۔ آپ کو کہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ ایک مصدق ہے، ایک مصدق ہے۔ ہمارے نبی مصدق تصدیق کی ہے تورات کی، تصدیق انجیل کی، تصدیق زبور کی۔ آدمی تصدیق تبھی کرتا ہے جب کسی کا علم ہو، علم ہو تو تصدیق کرتا ہے، علم نہیں ہوگا تصدیق کرے گا کیسے؟ اس سے پتہ چلا ہمارے نبی کے پاس تورات کا علم بھی ہے، انجیل کا علم بھی ہے، زبور کا علم بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف تورات کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف انجیل کا ہے، داؤد کے پاس صرف زبور کا ہے۔ ہمارے نبی چونکہ مصدق لما معکم ہیں اس لیے ہمارے نبی کے پاس تمام کا علوم ہے۔ ہمارے نبی کے علم کی حیثیت مرکز کی ہے، ان کے علوم کی حیثیت شاخوں کی ہے۔ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا علم بھی ملا ہے، آخرین کا بھی ملا ہے۔ ایک علم سما ہے، ایک علم بصر ہے۔ علم بصر جدا ہے، علم سما جدا ہے۔ جہاں دونوں جمع ہوں اس کا نام دماغ ہے۔ علم اولین الگ ہے، آخرین الگ ہے، اور جہاں سارا جمع ہو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب علوم تھے۔ تھک گئے؟ ادھر رہنے دو نا اس کو، تھکے نہیں ادھر رہنے دو، کوئی بات نہیں، پتہ تھک جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے تھک جاتا ہے۔ تم تھکو یا نہ تھکو پکڑ کے رکھنا تم نے، اب تمہیں پتہ لگے کہ میں تھکا ہوں یا آپ تھکے۔ مثال سمجھ آ گئی؟ چلے تیسری مثال سمجھیں۔ ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم دیکھیں، ہمارے مشائخ کے علوم کتنے زبردست ہیں۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کے قائل ہیں۔ اور حیات فی القبر کے قائل کیسے ہیں ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یہ ساتر حیات ہے اور امتی کی موت یہ مزیل حیات ہے۔ نبی کی موت یہ ساتر حیات ہے اور امتی کی موت یہ مزیل حیات ہے۔ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب اس پہ دلائل قائم فرمائے ہیں۔ میں مسئلہ حیات صرف حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی روشنی میں عرض کروں نا اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ میں پورا مسئلہ نہیں عرض کر رہا، صرف بنیاد سمجھا رہا ہوں کہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بیان فرماتے ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے، نبی کا وجود، اور جنت میں حیات اصل ہے۔ امتی کا وجود زمین کی مٹی سے بنتا ہے، اس میں موت اصل ہے۔
اس میں موت اصل ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں، اس میں موت اصل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ زمین بنجر ہوتی ہے، پانی آتا ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا قرآن کریم میں۔ اور جب کچھ دنوں پر پانی نہ ملے پھر بنجر ہو جاتی ہے۔ پانی ملے تو حیات ہے، پانی نہ ملے تو حیات نہیں ہے۔ اور جنت کی مٹی کیا ہے کہ بارش برسے گی تو اس میں حیات ہوگی، بارش نہیں برسے گی تو حیات نہیں ہوگی۔ جنت کی مٹی کا معاملہ الگ ہے اور زمین والی مٹی کا معاملہ الگ ہے۔ جنت کی مٹی کی خوبی یہ ہے اس کا خاصہ حیات کا ہے، اس کا مزاج حیات کا ہے، بالکل ایسی توجہ رکھنا، اس کا خاصہ حیات کا ہے اور اس کا مزاج حیات کا ہے۔ اگر اوپر سے موت ہو بھی نہ، اس کے اندر حیات ہوتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کا وجود جنت والا ہے، پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ اگر ظاہراً موت ہو بھی تو بھی اندر حیات ہے۔ دلیل تو موجود ہے، الانبیاء احیاء، کہ نبی احیاء ہیں، انک میت، نبی پر موت آئی ہے پھر بھی حیات، ظاہر پر موت ہے اندر پھر بھی حیات ہے۔ اب دیکھو قرآن انک میت کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی تو زندہ ہیں، تو انک میت کہہ کے خبر دی ہے، پھر بعد نبی پر موت آ گئی ہے۔ حدیث مبارک میں الانبیاء احیاء، تو نبی پر موت ہے لیکن پھر بھی حیات ہے، تو ظاہر پر موت باطن میں پھر حیات۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے اور جنت کی مٹی کا خاصہ حیات ہے۔ اگر جس چیز کا خاصہ ہو بظاہر خاصہ چھپ بھی جائے اندر خاصہ اور مزاج برقرار رہتا ہے۔ جس طرح پانی اس کا خاصہ برودت ہے، پٹرول اس کا خاصہ اور مزاج حرارت ہے۔ اگر آپ بھڑکتی آگ پہ ٹھنڈا پٹرول گرا دو تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ بھئی جب پٹرول ٹھنڈا ہے آگ بھڑکی کیوں ہے؟ اوپر سے پٹرول ٹھنڈا، اندر مزاج حرارت کا ہے، اس مزاج حرارت نے آگ کو بھڑکا دیا ہے۔ اور اگر آگ جل رہی ہو اوپر گرم پانی ڈال دے آگ بجھ جاتی ہے۔ جب پانی گرم ہے آگ کیوں بجھی ہے؟ اس لیے کہ پانی کے اندر مزاج اور خاصہ برودت کا ہے۔ یہ جو آگ بجھی ظاہر پانی کی وجہ سے نہیں، اندر کے خاصہ اور برودت کی وجہ سے۔ پٹرول کے اندر خاصہ حرارت کا ہے، اوپر ٹھنڈا ہو اندر سے تب بھی گرم ہے، اور پانی اوپر سے گرم ہو اندر سے تب بھی ٹھنڈا ہے۔ نبی کے ظاہر پر موت ہو اندر میں تب بھی حیات ہے، اندر میں تب بھی حیات ہے۔ نبی کا وجود جنت والا ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے مثال کیا دی ہے؟ فرمایا بالکل اس طرح جس طرح نبی کی نیند کو دیکھ لو ظاہر پہ موت ہے دل جاگتا ہے، اس طرح نبی کی موت کو دیکھ لو ظاہر پہ موت ہے دل میں حیات موجود ہے۔ اب اس پر اتنے دلائل قائم فرمائے ہیں کہ نبی کی ظاہر پہ موت ہو دل میں تب بھی حیات رہتی ہے۔ میں صرف ایک دو دلیل پیش کرتا ہوں، آپ کا ذرا ذوق سمجھے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کا وارث کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی وراثت تو تب ہوتی ہے جب آدمی کی ملک سے مال نکلے، جب مال ملک سے نکلے ہی نہ کوئی وارث بن سکتا ہے۔ تو نبی کا مال وراثت ملک سے نکلے گا تو وراثت ہوگی نا، تو مال ملک سے نکلا ہی نہیں ہے، وراثت بنے گی کیسے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں وراثت اس لیے ملک سے مال نہیں نکلا کہ قلب اطہر میں حیات موجود ہے۔ جب تک قلب اطہر میں حیات رہے گی مال کی ملکیت بھی رہے گی۔ قلب اطہر کی حیات ختم ہوگی تو مال کی ملکیت ختم ہوگی۔ جب ملکیت ہی ختم نہیں ہے تو وراثت کیسے؟ ملکیت ہی ختم نہیں ہے، وراثت کیسے؟ پھر مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث مبارک میں ہے ما ترکنا ہوا صدقۃ، جو نبی مال چھوڑ کے جائے وہ مال کیا بنتا ہے؟ صدقہ۔ وراثت نہیں تو صدقہ کیوں ہے؟ یہ صدقہ بھی دلیل حیات ہے۔ کیوں؟ مال صدقہ کب بنتا ہے؟ جب صدقہ کرنے والا زندہ ہو۔ اگر صدقہ کرنے والا زندہ نہ ہو تو مال صدقہ بنتا کیسے ہے؟ حضور کے مال کا صدقہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب میں حیات موجود ہے۔ حیات نہ ہوتی تو صدقہ بنتا کیسے؟ حیات نہ ہوتی تو صدقہ بنتا کیسے؟ تبھی تو صدقہ بنا کہ اندر حیات موجود ہے۔ توجہ رکھنا۔ اب دیکھو کتنی آسان سی بات مولانا نانوتوی بار بار سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس فلسفے کو نہ مانو نا تو اتنے بڑے اعتراضات پیش آئیں گے جیسے بچنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ نبی کے جانے کے بعد نبی کی زوجہ مومنین کی جو ماں ہے نبی کی بیوی، اس سے امتی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ سوچ کر بتانا۔ نبی کی بیوی سے امت کا نکاح ہو سکتا ہے؟
کیوں نہیں ہو سکتا؟ طالب علم بتائیں، اساتذہ نہیں، طالب علم بتائیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی میں حیات ہے؟ چلو اور کوئی وجہ؟ امت کی ماں ہے۔ میں دونوں پر سوال کرتا ہوں، آپ جواب دو۔ اگر آپ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ امت کی ماں ہے، تو ماں جسمانی ہے روحانی؟ جی روحانی ہے نا۔ استاذ کی بیوی طالب علم کی روحانی ماں ہے یا نہیں؟ استاذ کی بیوی اگر استاذ فوت ہو جائے تو شاگرد استاذ کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ پیر کی بیوی مرید کی ماں ہے یا نہیں؟ ماں جسمانی ہے روحانی؟ پیر صاحب فوت ہو جائے تو مرید کا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں اس سے؟ کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی روحانی ماں، یہ بھی روحانی ماں۔ میں وجہ کو توڑ رہا ہوں، نص کی بات نہیں کر رہا، میں نص کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ آپ نکاح نہ کرو، نکاح ہونے کی جو وجہ پیش فرما رہے ہیں نا، میں اس وجہ کو توڑ رہا ہوں۔ اچھا کچھ طلباء نے کہا جی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نبی زندہ ہے، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ شہید کی بیوی سے نکاح ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ بھی تو زندہ ہے۔ شہید کی حیات تو قرآن کریم کی عبارت النص سے ثابت ہے، نبی کی حیات عبارت النص سے ہے جی، دلالت النص سے، عبارت النص سے تو نہیں ہے۔ اور شہید کی حیات تو شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ شہید زندہ نہیں ہے۔ دیکھو دونوں وجہ آپ کی ٹوٹ گئی نا دونوں۔ اور وجہ تو پیش کریں، ہم اس کو بھی توڑیں گے۔ میں پیش کروں گا پھر آپ اس کو توڑنا۔ نہیں میں کوئی چیلنج بازی نہیں کر رہا، یہ تو مذاکرے کی بات ہے نا۔ اب مولانا نوتوی رحمہ اللہ کی وجہ ذہن میں رکھو، پھر ذرا توڑ کے دکھانا۔ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ کا نظریہ کیا ہے؟ جب نبی پر موت آتی ہے پورے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ جاتی ہے۔ قلب اطہر میں روح سمٹ، روح گئی تو نہیں ہے نا، سمٹ گئی۔ کیا مطلب؟ باقی پورے جسم پہ موت کے آثار آگے ہیں اور قلب اطہر میں حیات کے آثار باقی ہے۔ توجہ رکھنا، شہید کا معاملہ الگ ہے۔ جب شہید کٹا ہے، جب قتل ہوا ہے، جب موت آئی ہے، شہید کے تمام اجزاء سے روح کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور بعد میں پھر روح لٹائی ہے تو شہید کو حیات ملی ہے۔ جب یہ قتل ہوا، تمام اجزاء سے روح کا تعلق ختم ہو گیا تو شہید کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جب جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہی نہیں ہے تو بیوی نکاح سے نکل گئی۔ اب جب روح جسم میں لٹائی اور شہید کو حیات ملی، اب تو بیوی نکاح میں تھی نہیں سمجھا؟ اب تو بیوی نکاح میں، جب اس پر موت آئی ہے تو تعلق ختم ہو گیا تو بیوی نکاح سے نکل گئی۔ اب جب روح لوٹی حیات ملی ہے تو بیوی نکاح میں تھی نہیں، وہ بیوی نہیں بیوہ ہے، بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے بعد جب موت آئی تو پیغمبر کی روح مبارک پورے جسم سے سمٹ کے قلب اطہر میں آ گئی اور پھر پھیلا دی گئی ہے۔ پیغمبر کی موت کا معنی روح کا سمٹ جانا ہے اور پیغمبر کی حیات کا معنی روح کا پھیل جانا ہے۔ جب نبی کی روح سمٹ کے قلب اطہر میں آئی ہے تو نبی کے دل میں حیات کے آثار موجود ہے، تو پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے۔ پھر جب روح کو پھیلا دیا گیا، حیات ملی تو نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے۔ نکاح سے نکلے تو بیوہ، نکاح میں رہے تو بیوی۔ شہید کی بیوی نکاح سے نکل گئی، وہ بیوہ ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا۔ پیغمبر کی بیوہ نہیں بیوی ہے، بیوی سے دوسرے کا نہیں ہوتا، بیوی سے دوسرے کا نکاح نہیں ہوتا۔ مولانا نوتوی کے علوم دیکھو کتنے مزیدار ہیں، بس صرف فرق کیا ہے؟ سمجھ آ جائے اور سمجھانا آ جائے تو پھر مولانا نوتوی کا نظریہ سمجھ آتا ہے، نہ سمجھ آئے پھر ہم کہتے ہیں آخر یہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب نے بڑی بات کی ہے، حضرت نے بڑی بات فرمائی ہے۔ کیوں؟ مولانا ننوتوی کو رد کیا ہے، بہت بڑا آدمی ہے یہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کے علوم کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کے علوم کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، توجہ رکھنا، جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کے علوم کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے اور سمجھا نہیں، وہ کہتے ہیں آخر یہ بھی تو انسان تھے۔ اور جنہوں نے علوم کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے وہ کہتے ہیں یہی انسان تھے۔ سمجھ آ گیا جملہ؟ جنہوں نے نہیں پڑھا یا نہیں سمجھا وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔
اور جن نے پڑھا اور سمجھا ہے وہ کہتے ہیں یہی انسان تھے. ہم تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں. انسان دیکھنا ہے مولانا نوتوی دیکھو، انسان دیکھنا ہے مولانا تھانوی دیکھو، انسان دیکھنا ہے مدنی کو دیکھو، انسان دیکھنا ہے علامہ امام بخاری کو دیکھو. ہم تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح انسان بنا دے. تو میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا، حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ معقول کو منقول اور منقول کو محسوس بنا کے پیش کرتے. یہ ہمارے حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ تھا. اللہ یہ وصف مجھے بھی عطا فرما دے، اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کے سادہ سے کہہ رہا تھا اگر یہ چھٹیوں میں یہاں رہتے ہیں تو پھر ہم دعوت نہیں دیتے. انہوں نے کہا نہیں کچھ چلے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ چلے کے لیے جاتے ہیں تو پھر میرے طلباء سے گزارش ہے کہ جب آپ رائیونٹ چلے کے لیے جاؤ تو جاتی دفعہ چھوٹی سی چلی ہمارے ہاں بھی لگا لو. رائیونٹ بڑا مرکز ہے نا، تو وہاں کس لیے جاؤ؟ چلے کے لیے. سرگودا چھوٹا مرکز ہے، وہاں کس کے لیے جاؤ؟ چلی کے لیے. ہمارے یہاں 12 دن کی چلی لگا لو، پھر آگے 40 دن کا چلہ لگا لینا. آپ فضائل بھی سیکھو اور دلائل بھی سیکھو اور کچھ عقل سے کام لو. جب تک ہم دلائل نہیں سیکھیں گے عوام کو دلائل دیں گے کیسے؟ اور اس وجود کو غنیمت سمجھو. اللہ کی قسم میں آپ کہتا ہوں غنیمت سمجھو کہ تمہاری منتیں کرنے والے ترنے کرنے والے بندے موجود ہیں. بھئی دلائل سیکھو، دلائل سیکھو، دلائل سیکھو. آپ بتاؤ آپ کو لطف آیا کہ نہیں آیا؟ بولتے نہیں. نوتوی کے علوم سمجھ آئیں تو لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن سمجھ آئیں تو پھر ہے نا، سمجھنا ہے تو پھر لطف کیسے آئے گا؟ کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میری طلبہ سے گزارش ہے اگر اساتذہ آپ کو چھٹی دیں تو 12 دن ہمارے پاس گزارو. کتنے دن؟ 12. 15 جون کو امتحان ختم، یہ 13 کو ختم ہوگا. 15 کو 7:30 بجے ہمارا سبق شروع ہوگا. ہمارے اوقات کی بڑی پابندی ہے. ٹھیک 7:30 بجے سبق نے شروع ہو جانا ہے. ایک جمعرات چھوڑ کے آئندہ جمعرات دعا ہو جانی ہے. 10 بجے دعا کرو پھر ایونٹ چلے جاؤ، اپنا چلہ پورا کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ابھی سے نیت کرو کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد 1 سال ہمارے پاس بھی لگاؤ گے نا بھی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ بھائی زیادہ چٹا نہ دینا. میں نے سونا میں آپ حضرات آج کا نوجوان طبقہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت متاثر ہے. ان کی ذہن سازی کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو ہماری صحبت میں کچھ وقت لگانا چاہیے. اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. میں یہاں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی. فرقہ عثمانیہ جماعت المسلمین کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. فرقہ جماعت المسلمین پر تو ہماری کتاب باہر موجود ہے، آپ اس کو لے لو. عثمانیہ پر بھی انشاءاللہ آ جائے گی. ڈاکٹر اسرار اور اس کی تنظیم کے بارے میں کچھ کلمات پیش کریں. جس قدر آپ مودودیت کے بارے میں کلمات پیش کرتے ہیں وہی کلمات ڈاکٹر اسرار کے بارے میں پیش کر لیں. ان کا تنظیمی اختلاف تھا، کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، میں بہت اچھا ہے بہت برا تو نہیں کہتا، البتہ یہ کہتا ہوں کہ سمجھدار تھا. بعض لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، بعض سمجھدار ہوتے ہیں. ان کو بندوں کے ساتھ ملانے کا گور آتا ہے کہ بندے ساتھ ملانے کیسے ہیں. مودودی کے عقائد پر روشنی ڈالیں اور ان سے متصل اصلاح کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کا طریقہ میں نے وہی آپ سے کہنا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. یہ ایک دن میں ساری باتیں نہیں ہوتی. میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی نا، میں نے سادہ سے گزارش کی کہ میں نے 11 بجے سو جانا ہے، تو اس سے پہلے جتنا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں. ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کے بارے میں تو ہم اتنی بات کہتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں 2 کینڈیڈیٹ اور دونوں بددین ہوں تو آپ ووٹ نہ ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک بددین ہو اور ایک دیندار ہو تو پھر آپ کے ذمہ فرض ہے کہ دیندار کو ووٹ ڈال کر بے دین کو شکست دو. پھر آپ کے ذمہ فرض ہے کہ بے دین کو ہراؤ اور دیندار آدمی کو اسمبلی کے اندر پہنچاؤ. اور اگر دونوں بے دین ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، وہ بھی بے دین ہے وہ بے دین ہے، وہ جائے یا یہ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دیندار اگر بے دین کے مقابلے میں ہو تو پھر دیندار کی سپورٹ کرنا فرض ہے. اور اس کا ہمیں آج احساس نہیں ہے. جب مشکلات حالات پیش آتے ہیں نا اور اسمبلی کے اندر ہمارے علماء نہیں ہوتے پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کا اسمبلی میں ہونا کتنا ضروری ہے. اور ہمیں احساس کیوں اسمبلی میں ہیں اور اسمبلی میں کتنی جنگیں جمعیت لڑ رہی ہیں. میں بلکہ جمعیت والے حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ پوری جنگی اپنے کارکنوں کو بتاتے نہیں ہیں. یعنی جو جنگ اسمبلی میں ہو رہی ہے نا تربیتی کنونشن کر کے علماء کو جمع کر کے پوری ہم کارگزاری نہیں بتاتے. اس لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسمبلی میں کون سی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. غیر مقلدین کے قائد اور مختصر روشنی ڈالیں. عمران خان کا حقیقت کیا ہے؟ عمران خان کا حقیقت کا تو مجھے نہیں پتہ، کی حقیقت کا پتہ ہے. تو عمران خان یہودیت کا ایجنٹ ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.
میری خیر آپ سے گزارش جو میں نے عرض کر دی کہ آپ چھٹی میں تشریف لائیں. میں نے کس طرح چٹوں کو چھوڑ دیا. ایک چٹ پر بات کریں گے تو وقت لمبا ہوتا ہے, آپ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اور ہم نے سونا ہے. چونکہ ہمارا صبح سفر ہے, میں نے صبح اپنی جلدی نماز پڑھ کے ہم نے نکلنا ہے, تو اپنے سفر کی رعایت کرنی ہوتی ہے. باقی آپ جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو باہر ہمارا لٹریچر موجود ہے, فرقہ اہل حدیث, فرقہ بریلویت, فرقہ سیفیہ, فرقہ جماعت المسلمین, نماز اہل سنت, ایک موضوع پہ لٹریچر موجود ہے. آپ اس کو چوری نہ کریں, خرید لیں, اور اگر پیسے نہ ہو کسی استاد سے ادھار لے لیں, ہمیں بخشیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے علوم میں برکت عطا فرما, علوم پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس ادارے کے بانی اور محترم صاحب اساتذہ کو شان اجر عظیم عطا فرما اجمعین برحمتک.